والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم بھی دیا ہے۔ ہم ذرا غور فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے والدین کو کیسی عظمت و شان عطا فرمائی ہے کہ اپنے ذکر کے ساتھ ہمارے والدین کے ذکر کو جوڑا۔ پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تمہارا باپ تمہارے لیے جنت کا مین گیٹ ہے، اور فرمایا تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو یہ احساس اللہ رب العزت نے ہمارے والدین کو عطا فرمایا ہے، اور ان کا ذکر اپنے مقدس کلام کے اندر بھی ارشاد فرمایا، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے بھی ہم تک پہنچا۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے والدین ہمارے لیے جنت کا مین گیٹ بھی ہے، ہمارے والدین ہمارے لیے جنت بھی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے والدین ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہے، اور تمہارے والدین تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ انسان کے والدین انسان کے لیے جنت بھی ہے، اور انسان کے والدین انسان کے لیے جہنم بھی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے؟ تمہارے اور میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دنیا میں رہ کر والدین کا ادب و احترام کرو گے، والدین کے حقوق کو ادا کرو گے، والدین کی عظمت و شان کو جو اللہ کے محبوب نے عطا فرمائی ہے اس کو تسلیم کرو گے، تو تمہارے والدین تمہارے لیے جنت ہے۔ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے تم نے دنیا میں اپنے والدین کو ستایا، والدین کو ناراض کر دیا، والدین کو دکھ دیا، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تمہارے والدین تمہارے لیے سراپا رحمت تھے، وہی تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بن جائے گا۔ یعنی ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب جلال میں آ جائے گا، رب کا قہر جلال میں آ جائے گا۔ پھر کبھی ایسا ہوگا کہ تمہیں دنیا میں سکون اور اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔ ذات گرامی قدر والدین بڑی اہمیت والے ہیں، اگر ہم ان کی اہمیت کو سمجھیں۔ تمہارے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شام سے ایک آدمی حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شام سے آیا ہوں اور میرا یہ ارادہ ہے، میرا نظریہ اور سوچ یہ ہے کہ میں نے اپنی پہلی زندگی اپنے والدین کی خدمت میں گزاری ہے۔ پہلے میری زندگی گزری ہے، میں نے وہ زندگی اپنے والدین کی خدمت میں گزاری ہے، ان کے حقوق ادا کرتا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ میری محبت اور عشق کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اب میں چاہتا ہوں میری جو بقیہ زندگی ہے وہ میں آپ کے ساتھ گزاروں۔ پہلی زندگی میری والدین کی خدمت میں گزری ہے، اب میں چاہتا ہوں جتنی میری زندگی باقی ہے میں آپ کی خدمت میں گزاروں، یہاں تک کہ موت بھی مجھے آپ کے در دولت پہ آئے۔ جب میرے محبوب نے اپنے اس غلام کے اس عزم کو، اس ارادے کو دیکھا تو چاہیے تو یہ تھا اللہ کے محبوب سے سینے سے لگا دے، کیونکہ ارادہ بہت بلند تھا۔ وہ کتنے مقدر والا اور قسمت والا ہے جو اپنی زندگی کا ایک لمحہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں گزارے۔ تو اس آنے والے کا تو یہ ارادہ تھا کہ میں ساری زندگی اللہ کے محبوب کے قدموں میں گزار دوں۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے ارادے کو دیکھا تو فرمایا اے میری بارگاہ میں آنے والے، ذرا مجھے یہ تو بتا تیرے والدین زندہ ہیں؟ تو اس غلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین زندہ ہیں، میری والدہ میرے والد دونوں ہلاک ہیں۔ تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتا، جب تو اپنے والدین سے جدا ہوا تھا، اپنے گھر سے رخصت ہوا تھا، اپنے والدین سے مل کے آیا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر سے آتے ہوئے اپنے والدین سے مل کے آیا ہوں۔ میرے محبوب نے پھر فرمایا بتا اپنے والدین سے اجازت لے کے آیا ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے والدین سے اجازت بھی لی ہے، آتے ہوئے والدین سے مل کے بھی آیا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا بتا
جب تو اپنے والدین سے مل رہا تھا تو نے اپنے والدین کے چہرے کو جب دیکھا تھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنے والدین سے جدا ہو رہا تھا، میری اور میرے والدین کی آخری ملاقات تھی، اس وقت میں نے اپنے والدین کا دیدار کیا تھا، میں نے اپنے والدین کو دیکھا تھا، میرے محبوب نے فرمایا والدین کا چہرہ تو دیکھا تھا، بتا والدین کی اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی طرف بھی دیکھا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنے والدین کا چہرہ بھی دیکھا تھا، اپنے والدین کی آنکھوں کو بھی دیکھا تھا۔ میرے محبوب نے فرمایا بتا اس وقت تیرے والدین کے چہرے اور آنکھوں کی کیفیت کیا تھی؟ اے میری بارگاہ میں آنے والے، ساری زندگی میرے قدموں میں گزارنے والے، ذرا یہ تو بتا اس وقت تیرے ماں باپ کی حالت و کیفیت کیا تھی؟ اس وقت تیرے والدین کے چہرے سے کس تاثرات کے اثرات نظر آ رہے تھے؟ تیرے والدین کے چہرے پہ کیفیت کیا تھی؟ ذرا وہ بیان کر۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میرے والدین اس وقت میری جدائی کی وجہ سے غم زدہ تھے۔ میرے والدین کا جو چہرہ تھا وہ اس وقت میری جدائی کی وجہ سے غم زدہ دکھائی دے رہا تھا۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ تو چہرے کی کیفیت تھی، اب اپنے والدین کی آنکھوں کی کیفیت بھی بتا۔ تیرے والدین کی آنکھوں کا کیا حال تھا اس وقت جب تم اپنے والدین سے جدا ہو کے آ رہا تھا؟ تو غلام عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا بتاؤں، جب میں اپنے والدین سے جدا ہوا تھا میں نے اپنے والدین کے چہرے پہ آخری نظر ڈالی تھی، میں نے دیکھا تھا میرے ماں باپ میری جدائی میں دونوں پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ میری جدائی میں میرے ماں باپ زار و فقار رو رہے تھے اور بڑے دقت انگیز لہجے میں رو رہے تھے۔ ان کے غم کی کیفیت کو میں سمجھ نہیں سکتا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ جب تمہارے اور میرے آقا نے اس غلام کے والدین کی کیفیت کے بارے میں سنا تو تمہارے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندے، اپنے ماں باپ کو بلا کر اللہ کے نبی کے دربار میں آنے والے جنہیں جن قدموں پہ تو آیا ہے انہی قدموں پہ فوراً واپس لوٹ جا، میری بارگاہ سے چلا جا، اے میرے غلام دیر نہ کرنا، جلدی واپس جا۔ اگر تو چاہتا ہے تجھ میں خدا بھی راضی ہو جائے، تجھ میں مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے تو پھر جلدی جا، جس طرح اپنے والدین کو بلا کے آیا ہے جا، والدین کے سامنے چلا جا، تیرے والدین تجھے دیکھیں گے، ان کے دل کو قرار آئے گا، انہیں سکون آئے گا، تیرے والدین کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی، جب تیرے والدین تجھے دیکھ کے مسکرائیں گے تجھ میں خدا بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا جاؤ میری بارگاہ میں آنے والے، اے میرا کلمہ پڑھنے والے جاؤ،